بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ میرے چینل پہ آنے والے نئے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہم کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز ساتھیو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان مبارک ساعتوں میں اپنی دعاؤں کا دائرہ کار وسیع کریں اور ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں سب کو اپنی قیمتی دعاؤں میں شامل کریں، سب کے لیے خیر اور سلامتی کی دعا کیا کریں، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اور ان معصوم بچوں کے لیے دعا کیا کریں جن پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں اور راحتیں پیدا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ساتھیوں، آج میں آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس کو پڑھ کر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبولیت کی سند عطا کرے گا۔ آپ کی سالوں سے قبول نہ ہونے والی دعائیں بھی اب انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم صدقے دل سے نہیں مانگ پاتے، جس جذبے اور لگن سے ہم کو مانگنا چاہیے ہم اس شوق سے، اس لگن سے اور اس جذبے سے نہیں مانگتے، ہمارے مانگنے میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ یا پھر جو عربی ہم پڑھتے ہیں، عربی میں جو وظیفے پڑھتے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، کبھی لفظ صحیح ادا نہیں کر پاتے، اور بعض دفعہ ہم حسد یا نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ باہر کے کسی بھی فرد کے سامنے دعا مت مانگا کریں، خود کو تنہائی میں رکھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر رب سے دل کی بات کیا کریں اور اپنی خواہشوں کا سوال کیا کریں۔ دوسرے، آپ نے یہ جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں یہ پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوتی اور کیسے آپ اپنی تمام خواہشیں اپنے رب سے پوری کرواتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے اب آپ کو دعا کا طریقہ بتاتی ہوں کہ کیا کچھ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ محترم ساتھیوں، رمضان کے مہینے میں 2 ایسے وقت ہوتے ہیں جن میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک عصر اور مغرب کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے، اور دوسرے ایک صبح فجر کے وقت نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ زندگی بدل دینے والے اوقات ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ وہ قبول کر لیا جائے گا۔ رمضان کے مہینے کا خاص وظیفہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے الحمد شریف 41 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ ہی یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 20 مرتبہ یا رافع پڑھیں۔ جب یہ پڑھ چکیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں، اور آخر میں وہی درود پاک جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہ 7 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ نے یہ طریقہ کار اچھے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔